حامدًا و مصلیًا اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ دنیا کا دستور ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ اگر کوئی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، تو ضرور اس کا دھوکہ اور فریب ایک نہ ایک دن فاش ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سنیے اس ویڈیو کو۔ آئی پلس ٹی وی کے اسکالرز کرامات اہل حدیث، جو فرقہ اہل حدیث کے ایک عالم کی کتاب ہیں، اس کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، سنیے آپ۔ ذکر کرتے رہے ہیں بدنام کرنے کے لیے یہ لوگ لکھ کے لائے کہ ہمارے یہاں کسی عالم کا ذکر کرتے رہے ہیں بدنام کرنے کے لیے یہ لوگ لکھ کے لائے کہ ہمارے یہاں کسی عالم کا۔ ناظرین، آپ نے سنا، شیخ سرفراز فیضی جواب دے رہے ہیں، لیکن پیچھے سے آواز آ رہی ہے، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ کفایت اللہ سنابلی کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے دیوبندیوں نے لکھی ہے کتاب۔ یہ پہلا ویڈیو ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے دیوبندیوں نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ صاف کہہ رہے ہیں۔ آگے سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مصنف اہل حدیث سے ثابت کیجئے، خود کتاب لکھ کے اہل حدیث کو بدنام کرتے ہو۔ اہل حدیث کی کوئی ایسی کرامت نہیں، ایسی خرافاتی کرامات نہیں ملتی ہے، تو جو مجہول نام سے کتاب لکھ کے وہ کہتے ہیں اہل حدیث ایسا لکھتے ہیں، اس مصنف کا اہل حدیث ہونا ثابت کیجئے۔ بھائی نہ ہم مصنف کو جانتے ہیں، ایک پتہ نہیں کون آدمی ہے جس نے کتاب، نہ ہم مصنف کو جانتے ہیں، ایک پتہ نہیں کون آدمی ہے جس نے، بھائی نہ ہم مصنف کو جانتے ہیں، ایک پتہ نہیں کون آدمی ہے جس نے۔ ہم نہیں مانیں گے ایسے مجہول آدمی کوئی بھی کسی کے نام سے کوئی کتاب اٹھا لے، اہل حدیث ایسا مانتے ہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اہل حدیث کے جو معروف علماء ہیں ان کے حوالے ہوتے ہیں، اہل حدیث کیا ان کے فتاوی ہوتے ہیں، ان کی کتابیں ہوتی ہیں، اہل حدیث ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اس طرح سے اہل حدیث کیا اس کا ایک چرچا ہوتا ہے۔ اور سب کے یہ کہ بھائی وہ لے کے آئے نا، پہلے ثابت کرے کہ وہ اہل حدیث کی کتاب ہے۔ مجھ کو بھی ڈاؤٹ ہوا تھا، ان کا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث کی کوئی ایسی کرامت نہیں، ایسی خرافاتی کرامات نہیں ملتی ہے، تو جو مجہول نام سے کتاب لکھ کے وہ کہتے ہیں اہل حدیث ایسا لکھتے ہیں، اس مصنف کا اہل حدیث ہونا ثابت کیجئے۔ ہم نہیں مانیں گے ایسے مجہول آدمی کوئی بھی کسی کے نام سے کوئی کتاب اٹھا لے، اہل حدیث ایسا مانتے ہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اہل حدیث کے جو معروف علماء ہیں ان کے حوالے ہوتے ہیں، اہل حدیث کیا ان کے فتاوی ہوتے ہیں، ان کی کتابیں ہوتی ہیں، اہل حدیث ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اس طرح سے اہل حدیث کیا اس کا ایک چرچا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اگر کسی اہل حدیث نے کچھ لکھ بھی دیا قرآن و حدیث کے خلاف، غیر مناسب بات، تو کہاں اہل حدیث جو ہے تقلید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی نے لکھ دیا تو ہم اس کو مان لیں گے۔ تو اول تو یہ ہے کہ وہ کسی اہل حدیث نے ایسا کچھ لکھا، اس کا ثبوت چاہیے، اور دوسرا اگر لکھ بھی دیا تو ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ ثبوت دیجیے کہ وہ اہل حدیث کی کتاب ہے، اہل حدیث کی کتابیں ثابت کریں۔ کوئی بھی اہل حدیث کے نام سے کتاب لکھ دے ہم اس کو مان لیں گے اہل حدیث کی کتاب ہے۔ بھائی ناظرین، یہ دوسری مرتبہ کہہ رہے ہیں شیخ کفایت اللہ سنابلی کہ اس مصنف کا اہل حدیث ہونا ثابت کیجیے۔ اہل حدیث کے خلاف جب کوئی خرافاتی کرامات کی آپ کو کوئی کتاب نہیں ملتی، اہل حدیث میں کوئی خرافاتی کرامات نہیں ملتی، تو آپ کسی کی بھی کتاب لا کر بتا دیں گے؟ اس مصنف کا اہل حدیث ہونا ثابت کیجیے۔ اب یہ آئی پلس ٹی وی کی یہ 9 تاریخ کی ڈیبیٹ ہے، 9 تاریخ کی لائیو اسٹریم میں یہ بات کہی گئی۔ دوسرے دن 10 تاریخ کو لائیو اسٹریم میں جب اسی ویڈیو کے متعلق ایک ساتھی نے سوال کیا کہ یہ جو کرامات اہل حدیث کتاب ہیں، اس کے عالم مولانا عبد المجید سخدروی، ان کا غیر مقلد فرقہ اہل حدیث سے ہونا ثابت ہو چکا، اور یہ تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ثابت کیجئے۔ آپ انصاف کے ساتھ مجھے بتائیے کہ جو لوگ کسی جماعت کی ترجمانی کر رہے ہوں، اس جماعت کے، اس تنظیم کے ترجمان ہو، اسکالر ہو، کیا ان کو نہیں پتا کہ ہماری جماعت میں یہ عالم ہے یا نہیں، کسی عالم نے ایسی کتاب لکھی ہے یا نہیں؟ سب پتا ہوتا ہے، لیکن سائل کے سوال کو ٹالنے کے لیے پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کا اہل حدیث ہونا ثابت کیجیے۔ جب ثابت کر دیا گیا، اب ان سے سوال کیے جا رہے ہیں تو سوال سننے کے لیے ہی تیار نہیں، اور مکر گئے کہ ہم نے ایسا کہا ہی نہیں تھا۔ لیجئے، آج میں فرقہ اہل حدیث کی اور آئی پلس ٹی وی کے اسکالروں کا جھوٹ آپ کے سامنے لایا ہوں، سنیے کیا کہہ رہے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا، کل بات ہو رہی تھی کہ کرامات اہل حدیث ایک کتاب کا نام لیا تھا، تو اس پہ آپ کے شیخ کفایت اللہ سنابلی صاحب نے کہا تھا یہ کتاب ہماری ہے ہی نہیں، اور یہ حنفیوں نے لکھی ہے۔
تو اصل میں وہ کتاب نہیں 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 نہیں، ایک منٹ، یہ بات کفایت بھائی نے نہیں کہی تھی. کفایت بھائی نے یہ کہا تھا کہ ایک مجہول کتاب ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے. تو ایک مجہول کتاب کی بنیاد پر ہم اپنے سر یہ چیز کیوں لیں؟ ایک بات رکیے، آپ سنائیے گا بھائی، میں زیادہ نہیں بولتا، آپ سنائیے گا، پورا سنائیے گا، مکمل موقع ملے گا. دو باتیں ہیں. ایک بات تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مجہول جو ہے نام ہے، ہم نہیں جانتے کہ کس کی کتاب ہے، تو اس کی تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے، کون ہے، پورا صاف طور پہ ان کا مکمل ان کے بارے میں معرفت چاہیے، جانکاری. سنا رکیے آپ سنائیے گا بھائی، میں زیادہ نہیں بولتا، آپ سنائیے گا، پورا سنائیے گا، مکمل موقع ملے گا. دو باتیں ہیں. ایک بات تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مجہول جو ہے نام ہے، ہم نہیں جانتے کہ کس کی کتاب ہے، تو اس کی تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے، کون ہے، پورا صاف طور پہ ان کا مکمل ان کے بارے میں معرفت چاہیے، جانکاری چاہیے. ایک بات کہی تھی. اور دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ اگر ہمارا عالم ہو بھی تو اگر کوئی غلط بات ہے تو ہمارے عالم کا نام لے کر کے ہم کو نہیں قائل کرایا جا سکتا، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہو گیا بھائی، ناظرین، آپ نے شیخ کفایت کے آنے سے پہلے ہی شیخ شعبان بیدار کہہ رہے ہیں کہ نہیں، شیخ کفایت نے ایسا کہا ہی نہیں ہے. کتنا بڑا جھوٹ، وہ بھی سوشل میڈیا پر لوگ دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کو لوگوں کے سامنے لایا جائیں کہ دو منہ کا سانپ جس طرح ہوتا ہے نا، اس طرح یہ دو رخی بات کرتے ہیں کہ جب دوسرے منہج، دوسرے فرقے والوں کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں تو بڑی جرأت، ہمت اور ان کے واقعات کو ہنسی مذاق ٹٹھا بنا کر، اب جب بات ان کے ہی عالم پر آ گئی ہے تو دیکھیے کیسے مکر گئے کہ ہم نے ایسا کہا ہی نہیں. آگے سنیے. بھائی نہ ہم مصنف کو جانتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون آدمی ہے جس نے، بھائی نہ ہم مصنف کو جانتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون آدمی ہے جس نے یہ کیا کیا یہ لوگ کہیں گے اس کے متعلق. آپ یہ کہہ رہے ہیں مجہول کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے یہ. ارے بھائی معروف کتاب ہو یا مجہول کتاب ہو، اس سے پہلے نہیں ایک بلا وجہ کی بات کر رہے ہیں اپنا، اس بات کا ہم قطعی جواب دے چکے ہیں، اس بات پر گفتگو کر کے کوئی فائدہ نہیں. بھائی ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں نا کہ ہم کسی عالم کے مقلد نہیں ہیں، تو کسی عالم کے کسی قول کا دفاع وہ کرے جو کسی عالم کا مقلد ہو. جب آپ خود ہم کو غیر مقلد کہتے ہیں، پھر خود ہمارے کسی عالم کو ہمارا عالم کہہ کر کے آپ کہتے ہیں کہ اس کے قول کا دفاع کریں گے. کرامات کے حوالے سے ہم پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ نہ ہم کرامات کے معاملے میں معتزلہ کی طرح کرامات کے منکر ہیں. کرامات جو ثابت ہیں اور شریعت کے دائرے میں ہیں، اصولوں کے دائرے میں ہیں، ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کرامات ہوتی ہے. دوسری بات، نہ ہم کرامات کے معاملے میں ویسی تفرید کرنے. اب دیکھیے سوال کیا ہے سائل کا کہ کرامت اہل حدیث، یہ اہل حدیث عالم کی کتاب ہے. آپ نے کہا تھا کہ اس کو ثابت کیجئے کہ اس کا مصنف اہل حدیث ہے. جب ثابت کر دیا گیا، وہ سائل ان سے سوال پہ دلائل پیش کرنے جا رہا ہے، لیکن اس کو دلائل پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا آئی پلس ٹی وی کی لائیو اسٹریم میں سوال کرنے والا اگر مضبوط ہیں تو اس کے مائک کو میوٹ کر دیا جاتا ہے، اور خاص کر شیخ سرفراز بولنے ہی نہیں دیتے ہیں، اور ادھر ادھر کی بات کہہ کے ٹائم پورا کر کے پھر کہیں گے ہاں اس موضوع پر اچھی خاصی بحث ہو چکی ہیں، اب دوسرے گیسٹ کو لیا جائے، اور یہیں سے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے. آج آپ نے پھر دیکھ لیا کہ وہ سائل ان کے سامنے پروف پیش کر رہا ہے کہ آپ نے کل کہا تھا کہ کرامات اہل حدیث کا مصنف کو اہل حدیث ہونا ثابت کیجئے. یہ شیخ کفایت اللہ ثنابلی نے کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا دیوبندیوں نے اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے کتاب لکھی. اب جب ثابت کر دیا کہ بھائی 40 علماء اہل حدیث، مولانا عبدالرشید عراقی غیر مقلد عالم کی کتاب جس کے اندر 25ویں نمبر پر مولانا عبدالمجید سہدروی کا ذکر ہے، مصنف کا اہل حدیث ہونا ثابت کیجئے. ہم نہیں مانیں گے ایسے مجہول آدمی کوئی بھی کسی کے نام سے کوئی کتاب ڈال لاؤ اہل حدیث ایسا مانتے ہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اہل حدیث کے جو معروف علماء ہیں ان کے حوالے ہوتے ہیں، اہل حدیث کے کیا ان کے فتاوی ہوتے ہیں، ان کی کتابیں ہوتی ہیں، اہل حدیث ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اس طرح سے اہل حدیث کیا اس کا ایک چرچا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات، اگر کسی اہل حدیث نے کچھ لکھ بھی دیا قرآن و حدیث کے خلاف غیر مناسب بات، تو کہاں اہل حدیث جو ہے تقلید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی نے لکھ دیا تو ہم اس کو مان لیں گے. تو اول تو یہ ہے کہ وہ کسی اہل حدیث نے ایسا کچھ لکھا اس کا ثبوت چاہیے، اور دوسرا اگر لکھ بھی دیا تو ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو آپ ثبوت دیجیے کہ وہ اہل حدیث کی کتاب ہے.
معروف کتاب ہو یا مجہول کتاب ہو، اس سے پہلے نہیں ایک بلا وجہ کی بات کر رہے ہیں اپنا، اس بات کا ہم کل بھی جواب دے چکے ہیں، اس بات پر گفتگو کر کے کوئی فائدہ نہیں بھائی۔ ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں نا کہ ہم کسی عالم کے مقلد نہیں ہیں، تو کسی عالم کے کسی قول کا دفاع وہ کرے جو کسی عالم کا مقلد ہو۔ جب آپ خود ہم کو غیر مقلد کہتے ہیں، پھر خود کی ہمارے کسی عالم کو ہمارا عالم کہہ کر کے آپ کہتے ہیں کہ اس کے قول کا دفاع کریں گے۔ کرامات کے حوالے سے ہم پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ نہ ہم کرامات کے معاملے میں معتزلہ کی طرح کرامات کے منکر ہیں، کرامات جو ثابت ہیں اور شریعت کے دائرے میں ہیں، اصولوں کے دائرے میں ہیں، ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کرامات ہوتی ہے۔ دوسری بات، نہ ہم کرامات کے معاملے میں ویسی تفرید کرنے والے ہیں کہ آپ کرامات کا نام لے کر کے ایک آدمی کو خدائی کا درجہ دے دیں، اللہ تعالیٰ کے صفات بندوں اختیار کر کر کہتے کہ یہ سارے کے سارے کرامات ہیں۔ تو نہ ہم کرامات میں تفرید کرنے والے ہیں، نہ کرامات کے معاملے میں ہم افراد کرنے والے ہیں، نہ تو ہم اتنی شدت پسندی میں جاتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی کرامات کا انکار کر دیں، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ کرامات کا صحیح ہونا نہیں، آپ میری بات سن لیں، ایک ہی بات کو بار بار دوہرا کے فائدہ نہیں، کرامات کا صحیح ہونا یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ کرامات ہوتی ہے، تو ہم کرامات کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ کسی اہل حدیث علماء کا منہج کرامات کے معاملے میں کیا ہے یہ دنیا جانتی ہے۔ آپ کوئی ماضی کے کسی عالم کی کسی عالم کی کوئی کتاب اٹھا کر کے لائیں اور دکھانے کی کوشش کریں دیکھو اہل حدیثوں میں بھی کرامات پائی جاتی ہے، بھائی اہل حدیث تو ہر دور میں موجود ہے نا، آپ اہل حدیثوں کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، اہل حدیث علماء کے بیانات سنیں، کیا ان کے یہاں کرامات کے بیان کا ویسا مزاج پایا جاتا ہے جیسا دیوبندی اور بریلیوں میں پایا جاتا ہے؟ آپ ہمارے یہاں کیا فضائل اعمال کی طرح کی کوئی کتاب صبح شام منبر پہ رکھ کر کے پڑھی جاتی ہے جس میں صرف کرامتوں ہی کا بیان ہو، فیضان سنت جیسے کوئی کتاب، یا ہمارے مولوی جیسا ہم نے کی یہ کہانی شریف میں ویڈیوز بیان کیے، کہ ہمارے علماء اس طرح سے کرامات کا بیان کرتے ہیں؟ بھائی کسی ایک عالم کا موقف ہمیشہ پوری جماعت کا موقف نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے کسی عالم نے کتاب لکھی ہے، ہم ان ساری کرامات کا انکار کرتے ہیں اس کتاب میں جو قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہم آپ سے بھی یہی کہہ رہے ہیں نا، آپ بھی انکار کر دیں کہ آپ بھی ان مولویوں نے جو کرامات بیان کیے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اہل حدیث کرامات کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ آپ ان کے علماء کے بیانات سنیں نا۔ آخر اچھا میں ابھی یہ کرامات اہل حدیث آپ نے لکھا، میں ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ کتاب کہاں پر ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک حنفی ویب سائٹ پر کسی نے اپلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے، یہ کوئی انومان کے نام سے کوئی ویب سائٹ ہے، یعنی ایک کتاب جس کو اہل حدیثوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے وہ ان کے ہاں شائع نہیں ہو رہی ہے، وہ کبھی کسی زمانے میں شائع ہوئی تھی، اہل حدیث علماء کے اس کو تلقی بالقبول حاصل نہیں ہوا، آپ صرف یہ کہ اپنے دفاع میں وہ کوئی 100-150 سال پرانی کتاب لا کر کے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اہل حدیثوں کا پہلی بات تو یہ کہ کرامات کا ہم منکر نہیں ہے، جو کرامات ثابت شدہ ہیں صحیح سند کے ساتھ کسی نے ثقہ آدمی نے نقل کی ہے ہم تسلیم کریں گے، اگر وہ شریعت کے اصولوں سے نہیں ٹکراتی ہے، اور اگر شریعت کے اصولوں سے ٹکرا رہی ہے تو کوئی بھی اس کو نقل کرے، ان کرامات کے ہم خلاف ہیں۔ ہم نے اسٹریم میں بار بار یہ بات کہی ہے، ہم کسی اہل حدیث عالم کا دفاع کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ اگر کسی اہل حدیث عالم، ہم جب ائمہ کرام کے بارے میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل، محدثین کرام کے بارے میں، فقہاء اعظام کے بارے میں موقف رکھتے ہیں کہ ان کی کوئی بات اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ رد کر دی جائے گی، تو یہ آپ پتہ نہیں کن لوگوں کا نام لے رہے ہیں، ہم نے تو ان کو سنا نہیں، تو ان کی ان ائمہ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ تو یہ چیزیں یہاں پر نہیں چلیں گی، ہم اس کو قبول ہی نہیں کریں گے، اس طرح کی چیزوں کا ہم جواب ہی نہیں دیں گے، اس کا ہم دفاع ہی نہیں کریں گے۔ ہمارا تو اصول ثابت شدہ ہے کہ علماء میں سے جو لوگ قرآن و سنت علماء میں سے جو لوگ قرآن و سنت کے موافق بات کریں گے وہ قبول کی جائے گی، جو بات نہیں کریں گے قبول نہیں کی جائے گی۔ باقی انصاف پسندی کا تقاضا یہ ہے، سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے ہاں کرامات کا بیان نہیں ہوتا، اس طرح سے نہیں بیان ہوتا، کرامات کا بیان ہوتا ہے لیکن اس طرح سے بیان نہیں ہوتا جیسا تبلیغیوں کے ہاں اور بریلویوں کے ہاں ہوتا ہے، یہ دنیا جانتی ہے، ہمارے علماء کے بیانات موجود ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کیا ہم اس طرح سے کرامات کا بیان کرتے ہیں؟ ہماری کتابیں جو مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے کیا اس میں اس طرح سے کرامات کا مبالغہ آمیز بیان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو ہمارا موقف وہ ہے جو مجموعی طور پہ ہمارے علماء پیش کر رہے ہیں، نہ یہ کہ آپ کوئی ایک ٹھیک ہے اپنے زمانے میں کوئی معروف عالم بھی رہا ہوگا لیکن اہل حدیث نے ان کتابوں کو قبول نہیں کیا، اس لیے ورنہ آپ کو کوئی جدید اشاعت مل جاتی نا، اور یہ 1 روپے میں جب کتاب چھپتی تھی تب کی اشاعت لانے کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی؟ کہ اہل حدیثوں کیا وہ کتاب مقبول نہیں ہوئی، اس کو دیوبندیوں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایک کہنے لگے بہشتی زیور ہے نا، میں اکثر ترغیب دیتا ہوں تسہیل بہشتی زیور، فقہ کی کتاب ہے، رکھیں پڑھیں۔ ایک صاحب کہنے لگے اس میں مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اعتراض کرنے والے کرتے ہیں، میں نے کہا مثال کے طور پر، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اب آ گیا تو بس یہ بات کر کے میں آگے چلتا ہوں۔
میں نے کہا مثال کے طور پر. انہوں نے کہا کہ اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں, بیوی اس کی امریکہ میں, فون پہ نکاح ہو گیا. صحیح ہے نا؟ بندہ کہاں ہے؟ پاکستان میں. لڑکی کہاں ہے؟ امریکہ میں. واقعی لکھا ہوا ہے ایسے. پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے, لیکن بہت ڈسٹینس پہ ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ پاکستان میں رہتا ہے, وہ امریکہ میں رہتے ہیں, نکاح ہو گیا, 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا, یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ وہ آپس میں ملے ہیں ہی نہیں, تو یہ حلال بچہ کہاں سے کہلائے گا؟ نہیں یاری بات سمجھ. اور یقین فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہ سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر پاکستان میں, بیوی کہاں؟ بولو امریکہ میں. یہ چاروں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بہشتی زیور میں تو وہیں سے لیا ہے کہ یہ پاکستان میں اور وہ امریکہ میں. سال نکاح ہوا ہے ٹیلی فون پہ, کوئی ملاپ نہیں. کیسے ملیں گے بھائی؟ سال کے بعد بچہ مارکیٹ میں آ گیا. تو شریعت کیا کہتی ہے فقہ کے مطابق؟ یہ باپ کون ہے؟ اس بچے کا باپ ہے. اس کو ناجائز کہنے کی آپ کو اجازت بولتے کیوں نہیں؟ ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے کہ یہ بہشتی زیور کا مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. میں نے کہا کون سی حدیث کے خلاف ہے آپ یہ بتا دیں. تو وہ بچہ فقہ کی تمام اسلامک لا کی تمام کتابیں جو 1300 سال پہلے مرتب ہوئی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں, وہ چاروں فقہ کیا کہتے ہیں کہ بچہ کیا کہلائے گا؟ حلال. میاں بیوی ہیں تو بچہ کس کا ہے؟ میاں بیوی کا. بس دیٹس آل. یہ لا ہے, چاہے عقل میں آئے نہ آئے. عقلی لحاظ سے ملنا ناممکن بھی ہو, پھر بھی فقہا کہتے ہیں یہ تعویل کی جائے گی, ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ مل گئے ہوں. جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے تھے نا,